الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. الحمد لله درد ختم الأنبياء له تحية والصلاة عاجزنا فرياد الدعاء حق تعالى بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و ہر طرح نگاہ صدقہ امدنی تاجدہ محبوب خدا و اشرفی انبیاء بعث الہی مالکی حق و صلاة صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حامد ظلف مریدہ نعلہ پاک دے تقدس صدقہ کلمہ حق مولد توفیق نصیب فرمائے. دوستو پچھلے انجمین دن میرا المجرات و نسلوں میں اس بات کو موضوع سخن بنایا سی کہ انسان دا جانوراں ڈنگراں نالوں فرق کیڑی گل جا کے اور اج دا موضوع اس سلسلے دی کڑی ہے. میں جناب کے سامنے آج دے موضوع کے اندر میرے سامنے کتاب روح البیان شریف علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ بڑے بڑے امام انہوں نے تفسیر شریف کی کتاب لی. اس کے اندر جتنے واقعہ اصحاب کہف اور یہ غار والے ولی ہے نا، میں تفصیل طرف نہیں جانا چاہتا. غار والے جو ولی ہے جدو انہوں کا ذکر واقعہ چل رہا ہے نا، اتنے نال کتے کا ذکر گیا ہے. کتے کا ذکر ہے نا، وقت بہت مرسل جرائے اس کے زیر کے اندر تفسیر کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی دے رحمہ آپ نے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی حضرت مولا مشکل کشادہ خلیفہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی آپ نے ایک گل جی امام یافعی کی کتاب روز الریاحین شریف یہ ادری گل ہمیں بیان کرنی نا حضرت امام حسن بصری پاک کی وہ اصل ہے روز الریاحین شریف کسی بزرگاں دی گلاں تصوف دی گلاں اپنے قلبی احوال نو اپنی عادات و خصائل بہتر کرنے دی گلاں وچ لکھی ہوئی ہیں. روحانی علاج مرض اثر کے ذکر وچ کیتی ہوئی ہیں. انسان لوگ پڑھتے ہوتے سن پھر اپنے اندر میں سوال ہوتے سن. اس کتاب دے یعنی روح البیان شریف دے اندر انہاں نے اب کوئی گل لئی ہے کناں کولوں امام یافعی علیہ الرحمہ آپ دی کتاب روز الریاحین شریف اس کتاب کے اندر یہ اتنے گل جڑی آئی ہے وہ کتھوں آئی ہے روز الریاحین شریف جو آئی. اور روز الریاحین شریف امام یافعی علیہ الرحمہ آپ دی اس کتاب کے اندر امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الرحمہ آپ کا قول شریف ہے. قول شریف کہ اجرا کتا ہے نہ کتا بھیڑا جانور ہے بڑا حرام ہے. ان اندر بڑی صفتیں بھی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جننے بھی جانور حرام فرمائے نا حرام فرمائے نے وہ انہاں دیاں گندیاں عادتاں دی ہیں. یہ گل سمجھ رہے ہو نا، جننے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائے نے کیوں حرام فرمائے نے انہاں دیاں گندیاں عادتاں دی وجہ جڑا بھی حرام ہے جڑا بھی حرام ہے
یاد رکھو کوئی نہ کوئی گندی گل اتنی ہے رب نے حرام کر کے نفرت دوائی کیوں ایس صرف گل کی وجہ میں حرام کیتا ہے تے یاد رکھ لے اس گل کی وجہ اس قابل نہیں کہ تکبیر پڑھی جائے اور اس کو کھایا جائے بندیا تو بھی ان آتا تے نگاہ رکھنی اپنے نیڑے نہیں آن دینا آتا اونج دی بناوی جنہ تے اللہ بھی راضی ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کا رسول بھی راضی ہوئے دسنا یہ ہے وقت بالکل مختصر دسنا یہ ہے کہ دس گلاں فرمایا کتے وچ انج دیاں نے 10 گلاں کتے وچ انج دیاں نے ویکھو نا میری گل سمجھو ذہن کے اندر سوال پیدا ہو سکتا ہے تقریر خطاب جو ہم پڑھانا ہے تو کتیاں دی گلاں نہ ادھر دیکھو یہ اعتراض تے دا ہوے نا جدوں میں اپنے طرفوں کرا اے تفسیر شریف دی کتاب میں ہو سکتا ہے جناب یا کوئی ہے خام کا اور کتاب لکھی بیٹھا ہے روح بیان شریف میں کتنے لکھی لکھا ہے فی تفسیر اگے کیا ہے القرآن تفسیر القرآن اے سورہ خراب میرا نہ سورہ خراب قرآن مجید کی آیات وقلبهم باسط ذراعیہ تفسیر کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں دیکھو ایسا نہ چاہتے تفسیر اے گل شروع ہو گئی کہ 10 گلاں ہیں جنہاں بندے ہر مومن چاہیے بھی ہر مومن چون اگر بندے کے چاہ جان تو بندہ اللہ دا ولی بنے وہی میں جناب سامنے پیش کرنا اس میں جناب توجہ اور سمان فرماؤ کہ انشاءاللہ العزیز روحانی طور تے قلبی طور تے جناب نفع محسوس کرو میری گل ذہن چ رکھیا ہے بندہ ہے نا جڑا بندہ خصوصاً جڑا مرد ہے نا مرد بیبیاں واسطے رب نے زینت دی ونس والی خوشیاں پیدا فرمائی ہیں پر مرد واسطے کیا ہے مرد کی زینت ہے مرد کی زینت وہ اعلیٰ اخلاق والا اخلاق ہے مگر افسوس یہ بات ہے اعلیٰ اخلاق تو مراد محض میٹھا بولنا نہیں محض نرم بولنا اٹھنا اندر دیاں صفتاں قیادتاں قلبی احوال دیکھو جی آج دنیا اپنی ظاہر پہ نظر رکھتی ہے نا ظاہر پہ اپنے ظاہر کو سجانا لباس اپنے چہرے کو زینت دینی یہ تو بڑی توجہ بڑا دھیان بڑی کشش یہ جو پچھلے لوگ سن پرانے لوگ وہ اپنے اندر دیا آدتاں اندر دیا صفتاں جو ہیں نا انہوں نے سوارت دے رہا ہے گندیاں صفتاں جو بے صبری ایک گندی صفت ہے حرص تے لالچ گندی صفت ہے اے خام بڑھ گیا رہنا آگ بنیا رہنا غضب ایک گندی صفت لالچ گندی صفت ہے حسد ایک گندی صفت کینہ گندی صفت ہے حوصلہ صبر مولا تعالیٰ کے راضی رہنا آخرت پر توجہ دھیان یہ ساری چنگیاں سی مرد بھی زینت جنہا مرد کامل مرد بنایا نا ہون او ہے اخلاق اندر دے احوال تے صفتاں تے یاد رکھو جو مرد لوگ زہر نو سوارن دے جگرہ نہیں پہندے انہوں دنیا والے ویکھنا کہ دنیا والے دی سیت کیا ہے ایک آیت سے پڑھ دینا تو جو میرے درجہ کو سبحان اللہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا میں جناب نے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں غالباً اس سورت تحت جس کو سورت الانسان بھی آتی ہے سورت الانسان سورت و جناب جس وقت
قرآن مجید کی تعلیم کا مستقل آغاز ہوتا سی نا بچیاں واسطے، مستقل قرآن مجید دی تعلیم کا آغاز ہوتا سی نا، سب نالوں پہلی جڑی آیت بچے جو سمجھ دے قابل ہوتا سی، سب نالوں جڑی پہلی آیت دماغ وچ بٹھائی جاتی سی وہ یہی سی، العطا الانسان حین، انسان آ کیا تیرے تھی وہ ویلا نہیں آیا؟ نہ بھول کیا تیرے تھی وہ ویلا نہیں آیا؟ لم یکن شیئا مذکورا، تو شے سے مگر ذکر دے قابل ہے، شے سے پر ذکر دے قابل ہے۔ آج تیرا چی کرتا ہے ہر پاسے میری تعریفاں ہوں، لوگ چنگا بولن، مارا جا کوئی تیرے بارے زبان کھول پوے، دن اندر بڑے وٹ پھردے نے، تیرے سامنے کسی دی تعریف ہوئے دن اندر بڑا غصہ وٹ پھردن ویر لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سوچ اس ویلے نو لم یکن شیئا مذکورا، تو شے سے مگر ذکر دے قابل، ذکر دے قابل۔ آج کوئی تیری دانائی دی گل کر رہا ہے، یارا کیا سمجھ یار فلاں بندے دی کیا دانائی کیا عقل، کوئی آخر یار کیا بات ہے فلاں بندے دے ہاتھ دے اندر کیا ہنر، یار کمال ہے یار، بھائی سمجھ تو پڑے گل ہے، اتنی سمجھداری کی دیکھو من سمجھ اشیاء بنا لینا ہے، یار بڑا ماہر بننا ہے۔ کوئی تیرے حسن دی گل کرتا ہے، کوئی دانائی دی گل کرتا ہے، کوئی عقل دی گل کرتا ہے، کوئی تیرے فن تے ہنر دی گل کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان تیری میری گل ہے تو سوچ دے صحیح، لم یکن شیئا مذکورا، تو شے سے پر ذکر دے قابل نہیں، لم یکن شیئا مذکورا، یہ شے سے باپ کی پشت شے سے، ماں دے پیٹ شے سے، پر مذکورا ذکر دے قابل نہیں، ذکر دے قابل نہیں، ذکر دے قابل نہیں سے۔ ربا کل تھوڑی جی کھول، اللہ فرماندا ہے انا خلقنا الانسان، اصل انسان پیدا فرمایا من نطفت الامشار، ذلیل قطرہ سے، ذلیل قطرہ سے، کون اس نو توجہ نال ویکھدا ہے، کون اس ماء مہین، اس ذلیل قطرے دا کون ذکر، کون ذکر، ذلیل قطرہ، ذلیل قطرہ، ہتھاں نال لگے لوگ ہاتھ دھو نفرت کھانا، کپڑے نہ لگے تو کپڑے صاف طبیعت اندر تنفر پیدا ہو گئے، فرمانا خلقنا الانسان من نطفہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ربا اس قطرے ہوتے ہیں فن چلا پوری کائنات کے اندر، انسان ورگی قیمتی شے کوئی نہیں، جنہ اللہ کی تخلیق دا شاہکار انسان اعلان کے پیش ہے، زمین کی وسعت آسمان کی بلندی انسان لگے بالکل ہی بالکل اندازہ تے کرو اپنا اندر دیکھو کنیاں مشینریاں نے جنہیں رب نے اندر فٹ کر دیتے ہیں، کوئی ایک انسان نہیں، کتنیاں مشینریاں نے تمہیں پتہ ہے، ایک مشین ہوئے نا ان چلان واسطے بند کرنے واسطے پرجے فلانا حصہ خراب ہو گیا انہیں واسطے وکھرا کاریگر، فلانا حصہ ایک گڈی لا لو ٹریکٹر لا لو، وکھرے وکھرے کاریگر ہوندے نے، پر ایک کلا انسان، کروڑا انسان وجود میں کتنی مشیناں چل رہی ہیں اور کتنی رگاں دے اندر خون چل رہا ہے، ہر شے حضرت انسان دی خدمت واسطے تیار ہے، دس دے صحیح کلا امر کونے اسوا علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اس
اپنا باہر دے اپنے وجود دے اندر دے اساں کنیاں نعمتاں نے جدے نال تیرے اندر نو تیرے آس پاس کو بھر دیتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اللہ فرماتا ہے چاکلے وہ نہیں دیکھ سکنا ہے اپنے اندر ہے پر حقیقتہ سمجھ آگیا حتی یتبین لہم انہ الحق ماری کی آنکھ تیری ہو لے تو آنکھیں گا تو ہی سب کچھ تو ہے اللہ کون فجعلناہ سمیعا بصیرا ربا آخر کا تیرے کوئی وقت نہیں ہے مگر قطرے ہوتے ایڈا جو سونا انسان بڑا ہے ایڈیا مشینہ اندر چلا چھڑیا نہیں کہ رب سونا چاہتا ہے سیدھا ہی نظام رکھتا ایڈا بھی نظام اندر فٹ کر دیتا ہے کیوں کی تیرے مولا آخرکار ایڈے جو حسنہ لکی بنا چھڑی نہیں اک میں ٹک جاوے پھر بھی اکھی ہو جاتی ہے گندہ قطرہ سی کی یہ مولا فرماندہ ہے اسنب تلی ہے میری مرضی بنی ہے کہ انہوں میں ازماوات سے بس ازماوات سے قرآن بولے توجہ ہے ذرا جاؤ قرآن بولو سبحان اللہ اللہ رب العالمین فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین جو ہے توجہ بولو سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا لقد خلقنا الانسان انسان پیدا فرمایا احسن تقویم اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسا انسان کو بڑا سونا بنایا ثم رددناه اسفل سافلین پھر آٹ گیا ہے تھلے والے گڑا دے اندر تھلے والے ٹویا دے اندر آٹ گیا ہے رب نے اشارہ دیتا ہے میں بنا دے چھڑے اور پسند نہیں فرماتا بنائے اپنی قدرت پسند نہیں فرماتا پسند کی نہیں کرنا اللہ فرماتا ثم رددناه اسفل سافلین رب نے جو فرمایا ہے میرے آدھے آپ تھلے والے کڑے دے نہ چھڈے کیوں انہوں سجان واسطے بنایا تے ہے پر سجان واسطے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة آدھے یاد دا طریقہ رکھیا سی آدھے یاد دا طریقہ سجان واسطے اپنے آپ کو زینت دین واسطے اپنے آپ کو سوار واسطے پر یہ ظالمی نے ساڑیاں دتیاں ہی ہمیں اچھانی قدر نہ کی تھی اپنے آپ کو سوارے آنا اپنے آپ کو آنا اخلاق سونیا صفتہ نہ بنایا تھلے آلے اندرے آتے اندر ڈگے ذلت دے کرے اندر ڈگ پیائے اور سجنہ اس آیت اشارہ ملیا میرا بندہ ہے بندہ ظاہری زیرت مال نہیں اخلاق آلہ ہو دل چ مولا دا خوف ہوئے اللہ دے رسول دا پیار ہوئے پھر پیار ماں میں کانا بھی ہوئے ان عزت پا جاندے مدینے دیا ہوں کلے دنیا مکے دیا قدم رکھے جنت دیا ہورا قابلہ کے مراد قدمہ دیا حد سن لیا دیا جو ہے سجنوں اگر بخشر بولنا سبحان اللہ خیر سجنوں وقت تھوڑا میں جلدی دارو 10 گلہ بیان کرا جڑیاں گلہ حضرت امام حسن بصری نے فرمایا ہے کتے دے ماریاں گدیاں صفتاں نے انہاں دے اندر چنگیاں صفتاں بھی ہیں 10 صفتاں اندریاں نے اگر بندے وچ آ جاون بندہ رب دا ولی بن جاوے گا اللہ دا پیارا بن جاوے گا سجنا ادھر گل شروع کر دو مولا حضرت پاک مصطفی دی گل سنانا وا حضرت سبحان اللہ گل سنو توجہ جناب حضرت
امام بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ سرکار گلی دے اندر جا رہے ہیں، آپ نے کونوں کتا گزریا ہے، کتا جنوں کونوں گزریا ہے، اللہ نے بڑی بڑی گہری نگاہ رکھنے والے ہوندے نے، بڑی گہری نگاہ رکھنے والے ہوندے نے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر اللہ رب العالمین فرماتا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض فرمایا کہ میرے بندے ہوندے نے زمین و آسمان دی اشیاء دے اندر تفکر کردے نے، غور کردے نے، غور کیویں ہوندا ہے، تفکر کیویں ہوندا ہے، غور کر کے زمین چ تیل کر لے جہاں ہوا میں چڑا دے، نہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہاں تے غور کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، آخر نے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، مولا جو پیدا کیتے حکمت نال کیتے سب اگلے جہان دے رات تو بچا لے، اے نتیجہ کر دے جو ہے حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ سرکار جا رہے ہیں، گلی کے اندر کونوں کتا گزریا ہے، یہ تصوراتی گلاں نے، تخیلاتی گلاں نے، جو کتا کونوں گزریا ہے، سیدنا ادھر کافر نے بڑا دشمنی کیتی ہے، دماغ یہ دے کندے پرید کر چھڈے نے، جگ دے اندر یہ برائی پھیلا چھڈی ہے کہ دماغ دا کوئی کھانا صاف رہ دیتا ہی نہیں، جس کھانے دے اندر بندہ برائی تو ہٹ کے کوئی کم دی گل بھی سوچ لے، خدا رسول دے دین دی گل بھی سوچ لے، سجنا کے درویش توجہ جو کولو گزرے حضرت بایزید بستامی ہاتھ بن کے کھلو کتا کولو گزریا ہے، گزرنے والا گزر گیا، بایزید بستامی کھلوتے رہے، آپ نے نال آپ نے مرید بھی ہے اردے کرتے لج پالا سمجھ نہیں لگی کتا کولو گزرا ہے، کتا کولو گزرا ہے، تو ہاتھ بن کے کھلو گیا، کی وجہ ہے؟ آپ کا جواب سنیا آپ فرماتے یارا جدو کتا میرے کولو گزرا ہے جاتی وارا ایک سٹ مار گیا ہے، ایک گل کر گیا ہے، کوئی حقیقی گل نہیں سی، تخیلاتی گل تصوراتی گل سی، کولو گزریا ہے، مینوں ایک گل کر گیا ہے، میرے کولو جو گزریا سی میرے دل اندر نفرت پیدا ہوئی، کتا ہے میں مارا جی ہٹن لگیا، کتا آخر ہے او بایزید میرے تو نفرت پیدا کرنا ہے، میرے تو نفرت پیدا کرنا ہے، یاد رکھ میں کتا ہوں تے تو انسان ہے، تا نفرت کرنا ہے کہ تو اشرف المخلوقات ہے، میں کتا ہوں تو پاک ہے میں پلیت ہوں، نفرت نہ کر، جگر تو انسان بنے کسی سونے عمل دی وجہ نال کیوں اے بندہ تے ادل اچھی ہوئیاں نے، میں کتا بنیا کسی بھیڑے عمل دی وجہ نال نہیں بنیا، وڈا جلدیاں نے اصل دے اندر مولا نے تینوں انسان بنایا اپنے احسان نال، اپنے فضل نال تینوں انسان بنایا، کسی نیکی دی وجہ نال نہیں، تینوں ازل دے اندر مولا اپنے فضل نال انسان بنایا، میں رب نے اپنے عدل نال کتا بنایا، میں کسی گناہ دی وجہ نال کتا نہیں بنیا، میں کسی گناہ دی وجہ نال جانور نہیں بنیا، تیرے بارے مولا نے فیصلہ انسان ہوتا کیتا انسان بنیا، میرے بارے کتا ہوتا کیتا میں کتا بنیا، فخر نہ کر یہ تے بندہ اگلے جہاں کو ہونیاں نے تیرا دنیا دے اندر اپنا مقصد پورا کر کے گیا ہے، توجہ ہے اے تے مرے پتے لگن گے جھومنے کی جانن
جڑیاں بندے دے اندر کتے والی آ جان تے بندہ رب دا ولی بن جائے او کینا او سمجھا توجہ نال اور نال سنیا جے سجرو ادھر ویکھ فرمایا پہلی گل اکولا یکونا جائع فرمایا کتے تے جڑی پہلی گل انساناں وچ آوے تے رب دے ولی پیارے بن جان پہلی گل ہے جڑا کتا ہے وہ اکثر بھوکا رہتا ہے میری گل نو سنیا جے کتا اکثر بھوکا رہتا ہے اگر رب دے راہ تے ٹرنا ہوئے بھوکا جنی دیر تک برداشت نہ ہو کدے رب نہیں لبدا میری گل ذہن تے رکھیا جے علماء نے فرمایا حضرت امام مالک علیہ رحمہ آپ نے فرمایا خیر یہ گل کر لگا ایک خاص طالب علم دے نال فرمایا جڑا علم دی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے علم دی لذت حاصل ہوئے جنی دیر تک بھوک دا سواد نہیں چکھے گا بھوک دا سواد نہیں چکھے گا بھوکا برداشت نہیں کرے گا کدی انہوں علم دی لذت نہیں آ سکتی کدی انہوں علم دا سواد نہیں آ سکتا اور سجدہ ادھر اے انسان دی اندر رب العالمین نے نفس امارہ رکھے ہے ایدہ کام ہوتا ہے تھا تے برائی دا حکم دیتا ہے تھا تے برائی دا حکم دیتا ہے اور سجدہ ادھر تھا تے ادھر ایک سامنے عورت آئی تھا ادھر ایک عورت ہر پاس یہ چہنا میں نہیں لیتا انسان کسی نے کہتے کھاتے نہیں رکھ رہا ہے نفس امارہ ہے اور سجدہ قسم خدا کے کھوتا نفس مطمئنہ نفس لمامہ استباد ہوتا ہے نفس لمامہ ہوتا ہے برائی دا خیال اٹھے نال رکھ شرم کر ایدو خیال نال شرم کر ایدو خیال اٹھے نال شرم کر ایدو نفس لمامہ آخدے نے تیسرا ہے نفس مطمئنہ ہوتا ہے چلی اطمینان حاصل ہو جاوے اور جن کے اندر برائی خلط کم اللہ رسول نے نام فرمانے والا توجہ ہی نہ جاوے اور سجدہ اجرا نفس امارہ ہے جڑا بڑ برائی دا خیال پاتا ہے انہیں تے قابو نہیں پایا جا سکتا فرمایا بندہ انہوں ہی قابو پا سکتا ہے جنہوں آدھی آپ کو بھوکھا دے اندر رکھے ایدی حدت ایدی تیزی وہ ختم کنو ہوئے گی جنہوں بندہ آدھی آپ کو بھوکھا دے اندر رکھے گا اور سجنا ادھر ایک بھوک لگی تھوڑا جانے آپ کو قابو کرے تھوڑا جانے آپ کو سنبھالے انہیں جنہوں بھوکھا دے چس پڑے انہیں جنہوں بھوکھا دیا سکا بچے گیا پھر یہ قابو آلے گا ہاں ایک نہ ہوئے تو بھوک لگی اور پھر کھانا فلانی چسی علیش ہے فلانی لذیذ ہے فلانی لذیذ ہے سنانا جنہ رب دے آتے تو نہ ہوئے لذیذ تلزت والیاں شجاں چھٹیاں پہنیاں نے انہوں نے اپنے آپ کو پناہ کرنا پہلے اے جنی سبحان اور سجنہ ادھوے انہوں لذت تو محروم کرے گا انہوں لذت تو محروم کرے گا دنیا کی لذتاں وان سوڑیاں کھان پی دیا لذت دے سوال اور قسم خدا دی جو ہی دی زبان اس زبان سے اللہ دا ذکر آوے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دل میں چین بھی آ جاوے گا قرار بھی آ جاوے گا سجنا ادھر جدید ماحول دے اندر من سمجھنے ریسٹورنٹ کھان پی دیا من سمجھنیاں شیاں اے لذت داریاں من سمجھنیاں شیاں چسکے آدیا من سمجھنیاں شیاں میرے نبی نے فرمایا سی ایک وقت آوے گا لوگ جنہیں ہون گے اللہ دے دربار چنوں کا کوئی حصہ نہیں ہوئے گا کہنے لوگ میرے نبی نے 5-6 چیزاں گنیاں انہوں نے چاہ بنے میرے نبی نے فرمایا بطونہم ہمامہم بطونہم ہمامہم انہاں دیا کل خیالات کل زندگی دیا محنتاں کوشش محادث پیٹ واسطے ہون گیا اور سجنا ادھر اے زبان ہے جو تکر اے زبان ہے کتنا عرصہ گزر گیا ہے کو 32 سال میں گزاری بیٹھا ہوں کتنی گزاری بیٹھا ہے کتنی گزاری بیٹھا ہے اور سمجھیا سواد ہے شجاع کھا دیا اللہ کی قسم ہے نہ زبان کھندی ہوئی ہے نہ زبان مٹھی ہوئی ہے وہ پھکی دی پھکی ہے وہ پھکی دی پھکی ہے غور تے کر جانور نے انہاں دی خوراک میں کو سادا بے چسی ہے انسان کھا نہیں سکتا پر انہاں دا جڑا گوبر ہے انسان اپنے ہتھاں نال چک لیندا ہے پر انسان ون سمنیاں خوراک کھاوے ون سمنیاں لذت والی شیاں کھاوے ہاں ادھر پر وہ گند بن جاوے وہ گند بن جاوے کہ انسان
مسلمان ویکھنا دوبارہ نہ کرے. حضرت ابو سعید خدری کی گل سنانا دے کے چلنا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے دے نال اور حضرت عبداللہ ابن عباس انہاں دونوں بزرگاں اکابر صحابہ دے حوالے دے نال گل نے وہ اپنے متوسلین مانی لوگاں دے نال جا رہے ہیں. روڑی تو گزرے نے بدبو بڑی سی بدبو بڑی سی گند پخانے دی بدبو بڑی. آپ نے راجی انہوں نے ڈاکٹر کے کپڑے رکھے تیزی نال چلے گئے. سجنا اللہ دے پیارے حضرت ابو سعید خدری آپ کھلو گئے رون لگ پئے. لوگوں نے آخر رفا رہے تھے کیوں کھلو گئے اتنے نہیں رات کرنے رہی گند ہی گند ہے کیوں کھلوتے ہو. آپ نے فرمایا یار جس میں گزر رہا سا اے جڑا گند نے انہیں میرے آخیا ہے او ابو سعید میری کوئی گل نہیں سننا کوئی میری گل سن لے. میں کھلو گیا ہوں اس گند نے میرے آخیا ہے آخر ہے او ابو سعید ویک کے ظالم بے وفا ہے وہ کہ ظالم بے وفا انسان ہے ظالم بے وفا انسان ہے. ایک دن تو حل تک نہیں گزریا پورا دن نہیں گزرا ہوئے گا تھوڑی دیر تو پانو اسا مرود سا اسا کھنور سا اسا آب سا کیلے سا ورسانیاں نظرداریاں شیاں سا زمین دے دن پہلے اٹھا کے کھا رہی دا سانو روپیہ نہ لے کے آئے اسا سجے ہوئے سا خشبوہ بڑیاں سا ذائقہ بڑیا سی زبان دے رکھدا سی آدھا سی سواد آ گئے اسا ایڈا چسکا ایڈا پورا کیتا پر اے ظالم بے وفا انہوں بے چینی بڑی ہوئی سی انہوں بھوک سی زبان دا چسکا بھی پورا کیتا انہیں پیٹ جا کے انہیں بھوک رو بھی مکایا انہیں پیٹ جا کے انہیں بھوک رو بھی مکایا پر اس ظالم نے سارے نال کی دینا ایویں دو طرح کے ہندے گزرے نے گند بنا کے سٹیا ہے گند بنا کے سٹیا ہے. آج نفرت بھی سارے تو کرنا ہے یہ تو کچھ نفرت کے قابل انسان ہے اسا تینوں گند نہیں بنایا انہیں سانو گند بنایا ہے سارے نہ نفرت بھی کرنا ہے. آپ لوگ فرماتے ہیں بندہ جلو پیشاب کر دے خصوصاً جلو پخانا کرے اس ویلے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے یرا انسان کی کھٹی پہ ہاتھ رکھ دے چکا دیتا ہے آنڈا ایڈا گند دا ٹوکرا سے ایڈا گند دا ٹوکرا سے گند ہے جنہیں 5-10 منٹا تو بعد ہے گند بن جانا سی وہ دی خاطر پاگل ہویا پھردا سے آج موٹر سائیکل بجاؤ آج گڈی بجاؤ آج گاڑی تھا مچھی کھا کے آنی آج گاڑی رات بڑی کڑائیاں کھا کے آنیاں نے بڑا پھردا سے بڑی گڑیاں دورائیاں بڑے موٹر سائیکل بجائے ویخ ویخ اے شہسی جنہی خاطر تو رب رسول بولے آ رہے ہیں رب رسول بولے آ رہے ہیں اور چلنا نہ بل پاگل نہ بل ہوش کر رب العالمین اے جرا کھانا ہے مقصد نہیں ہے کھانا ہے مقصد نہیں مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رب العالمین محض جس کے واسطے نہیں بھلیا اپنی یاد کی اپنی عبادت واسطے بھلیا اگے چلے فرمایا فإنه من دأب الصالحين آدھے آپ ربا بکے رکھنا نیک لوگاں کی نشانی ہوتی ہے اگے فرمایا ثانیہ فرمایا اللہ یکون لہو مکان معروف وذالک من علامات المتوکلین فرمایا جنہاں کتا ہے اپنا تھان ٹکانا مخصوص نہیں رکھتا تھان ٹکانا مخصوص نہیں رکھتا میں تھے گل کرا گل ذہن رکھو ایک گل ذہن رکھو جنہوں نے لوگوں واسطے رشد و ہدایت کا کام کرنا ہوتا ہے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے انہوں نے تھان ٹکانا رکھنا ہی پڑتا ہے تاکہ لوگوں نہ بلان
سبق حاصل کرنا کو دین سکھ کے جا یہ ہر ایک بندے واسطے نہیں خاص عاشقاں دی گل ہے ذالک من علامات المتوکلین جنہیں رب تے بھروسہ رکھنے والے لوگ ہوندے نے انہاں دی صفت ہوندی ہے اگے سنو ایک گل بڑی مشہور ہے وثالث اللہ جناب من اللیل الا قلیلا وذالک من علامات المحبین فرمایا جڑا کتا ہے فرمایا رات نو سوتا ہے مگر تھوڑا رات نو سوندا ہے مگر تھوڑا فرمایا جڑے رب نال پیار کرنے والے بندے ہوندے نے انہاں دی راتاں سون وچ نہیں گزردیاں اللہ دے دربار دے اندر روز وچ گزردیاں نے او سجا مطلب نماز صحیح لیال سہر لیال فرمایا جڑا بلندیاں دا طلبگار ہوے اونوں بلندیاں دا جان پاوے دنیا تے پاوے آخرت اونوں راتاں جاگڑیاں پیندیاں نے اونوں اپنے آپ نیند تو دور کرنا پڑتا ہے کیونکہ ستیاں مولا نہیں لبدا ستیاں رب نہیں لبدا ستیاں رب العالمین دا پیار نہیں لبدا جنہاں دے دل دے اندر مولا دا پیار آ جاوے اللہ دی محبت آ جاوے انہاں نوں پھر جاگنا ہی پیندا ہے انہاں نوں پھر قسم خدا دی کر کے نیند نہ ہو جاندیاں نے کیونکہ رب دے پیار رب دا پیار کرنے والا ہوئے دل دے اندر کھان پین دی طلب ہو بہت چنگا چوکھا کھاواں نہ اے نہیں ہو سکدا بہت آسان اے نہیں ہو سکتا جے اللہ دے پیار والے ہوندے نے اگر سوندے بھی ہیں کس واسطے تاکہ اساں جاگ کے اللہ دی یاد کر سکیے تا کر کے مولا فرماتا ہے بالاسحار هم یستغفرون رب اپنے پیار کرنے والے بندیاں دی گل بیان فرماتا ہے وہ جدوں سحری دا ویلا ہوندا ہے اور پچھلی رات پئی ہے فرمایا میرے بندے دی نشانی کیا ہے وہ جڑے میرے ہوندے نے فرمایا اور بسترے اتے سوتے نہیں ہوندے وہ بالاسحار هم یستغفرون اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر استغفار کرتے نے رو کے معافی منگتے نے اور آتی جاگے تھیاں شیخ صداویں رات کو جاگر چپ نہیں کر دے سواد رکھا ہے دنیا دی مختلف لذت والی شیاں دے اندر سواد نہیں رکھیا اور سجنا ادھر کافر نے الو بنا چھڑیا اور الو اٹھا کے دماغ کر چھڑیا ادھی رات تک جا کر کے پوری رات تک جا کر کے جدو رب دی رحمت دا ویلا مولا دی آواز پہ او بندیا منگ میرے کولوں اونوں سو جان گے سجنا سواد نہیں زندگی کا سواد پچھلی رات اجاگر دے والے خیر میں گلاں میں پوریاں کرنی تو جو ہے بولو سبحان اللہ سجنا ادھر فرمایا ما لا يكون له ميراث ذلك من الصفات المتزاحلين فرمایا مردا ہے وراثت کوئی شے چھڈ کے نہیں جاتا وراثت دے اندر کوئی شے چھڈ کے نہیں جاتا پچھلے دا خیال کرا نا ادھر جانور تے جانور ہوندے نے اصل بندے نوں سبق دتا جا رہا ہوندا بندے ہو نا بہت اینا چکر نہ پویا نے اولاد
دماغ اندر خیال بیٹھنا شروع ہوتا ہے یار نواز سے کچھ بنا جاؤ یار نواز سے کچھ بنا جاؤ یار نواز سے کچھ بنا جاؤ اور الدے نارین فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب جو تیرے نصیب وچ تینوں ملے گا جو انہاں دے نصیب وچ انہاں نوں ملے گا انہاں نوں رب دا خوف دا آپ نے فرمایا ہے کہ میرا خوف کرے گا وہ بھوکا بھی رہ جائے گا وہ روزی دے گا یہ دماغ خیال وچ نہیں ہوئے گا سجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سناوا توجہ ہے ذرا ذوق سے بولنا سبحان اللہ سجنا ادھر انساناں نوں انسان بنا میرا نبی دنیا دے اندر آیا ہے اپنے نبی دی گل سن میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا بندہ مرے اس حال وچ مریا اگر اپنی اولاد فنا بقا اے فانی جہان میں اگلا باقی جہان میں کوئی پتہ نہیں کس طرح تے سامنے دی ڈوری ٹوٹ جاوے گی یہ تصور اے خیال جما کے نہیں گیا یہ سکھا کے نہیں گیا پترا نو کول بٹھا کے کسی کو وقت ہی کوئی کسی کو وقت ہی کوئی پترا نو کول بٹھا کے یہ پیار تے شفقت ہے باپ دے دل دے اندر اور کسی دے دل دے اندر کتھوں آوے گا ماں دے دل دے اندر ہے اور کسی دے دل دے اندر کتھوں آوے گا پیار نال کول بٹھا کے پیار نال کول بٹھا جیڑا اے نہیں سمجھا سکیا اے فانی جہان ہے پترا اگلا باقی جہان ہے انہیں مک جانا ہے رب نے امتحان واسطے کھلیا نظر رکھی امتحان ایوکم احسن عملا کیڑا چنگے عمل کردا ہے امتحان جڑا سخا کے نہیں گیا فرمایا مربیاں دے مربے جو دنیا دا مال دولت چھڑ کے جاوے کھ نہیں چھڑ کے گیا دنیا داراں دے لوگ دنیا دے لوکاں دی ماڑیاں گلاں سن کے اگر دماغ دے اندر خیال پاندے مجھے پتہ ہے خیال پاندے یار اولاد واسطے او اولاد واسطے او پیچھے بھی او پچھلے دے واسطے بھی خیال کرو او بندہ نکے نکے مارے ذلیل لوگاں دی گل دماغ وچ بٹھا لیندا ہے اور اپنے نبی دی گل دماغ وچ بٹھان واسطے تیار نہیں ہے حضور نے فرمایا مال وراثت او نہیں چھڈیا ہے جڑا اولاد نو فنا تے بقا دا جہان بن کر کے سمجھا گیا ہے جڑا نہیں سمجھا سکیا جدیا کتنا بہت مال چھڈے گا یاد رکھ لے تینوں لوڑا تے قبر وچ پڑنیاں نے تے ای اولاد انہاں نے دعا کرن واسطے تیار نہیں ہونا پیسے دے چکر نوں رلدے رہن گے انہاں دے دل وچ مولا دا خوف پیدا کر پڑے گا ہو سکدا ہے غلامے وچ آویں اولاد نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر چلی رب تیرے واسطے خیر ہی دعا چھوڑے گا اگلی گل سنو گلاں تے تفصیل بڑی ہے پر میں گل پوری کرنا چاہنا ہوں اگے سنو خیر میں عبارت کو پڑھنا وقت لگے گا چوتھی گل پنجویں گل یہ ہے فرمایا جن دے نال یاری لا لیندے اگلا وعید دارا بہوا جفا ہو باویں مارے کٹے باویں بے وفائی کرے آندا ہے اساں ویکھ چاہ کے لائیے انج نہیں ہن چھڈنا نہیں تیرے نال یا پکا رہتا ہے جن نال یاری لانا ہے اگلا بھاویں مارے پرواہ نہیں کرتا اللہ بے وفائی کرے یہ چھڈنا نہیں فرمایا ذالک من علامات المریدین الصادقین یہ سچے مریداں دی عادت ہوندی ہے ہاں اے نہ ماڑا جا شیخ دی طرف مرشد کریم دی طرف ماڑا جا مرضی دے خلاف ہونے دل دے اندر رکھ بیٹھے شکوا تے دکھ رکھ بیٹھے نا یہ درویش جن دے نال لاندا ہے جنوں آکھدے نے مڑ توڑ نہ بھاندا ہے جن لاندا ہے مڑ توڑ نہ بھاندا ہے اگے سنو اگے چھویں گل فرمایا تھوڑی موٹی تھاں تے راضی ہو جائے تھوڑی موٹی تھاں تے وذالک من علامات المتواضعین عاجزی کرنے والے جو ہوندے نے انہاں دی عادت ہے تھوڑی موٹی بس
فرما بنی آدم فرمایا دو گلائیں جنیاں نے جنہ تو انسان بڑی کراہت کرتا ہے بڑی نفرت کرتا ہے دو گلائیں کریاں نے فرمایا قلت المال الموت قلت المال فرمایا کہ موت تو بڑی نفرت کرتا ہے دوسرا تھوڑے مال کو پسند نہیں کرتا اگر بہت تو بہت ہوئے بہت ہی تو بہت ہوئے گزارا ہو بھی گیا ہے ادھر لگے سانو جڑتا کچھ نہیں پیا جڑتا کچھ نہیں پیا ہوں جڑتا کچھ نہیں پیا اندر خیال پھرتا رہے گا جڑتا کچھ نہیں پیا ظالم جنہوں لوڑ پہ رکھ تھی لوڑ پوری کرے گا جب ہوں پوری کر رہے ہیں جوڑنا بھی پیا ہے اللہ خیر کہے گا جب کل لوڑ پڑے گی کل اللہ اپنی ضرورت پوری فرما سکے گا توجہ نہیں فرمائی جائے گا اخرى بولو نا سبحان اللہ تھوڑی تھا تیرا نہیں ہو جاتا ہے موتھا جوڑا دے چکرانوں نہیں بیٹھنا گزارا جو کرنا ہے اتنے 4 دن بسر کرنے ہیں اگلے جہاں اٹھے جانا ہے سجنہ نے درمے اگلی بات فرمایا جنہوں ان دی تھاں تے کوئی قبضہ کر لے اپنی تھاں واسطے نہیں لڑتا مولا تے چھڈ دیتا ہے مالک یوم الدین رب آپ حساب فرما لے گا انسانوں سمجھایا جا رہا ہے اگر کیا زمین اپنی ہوندی کے لیے سونےو دسیا جا رہا ہے یہ زمین تے کوئی قبضہ کر لے چھڈ کے دوسری تھاں تے چلا جاتا ہے ہذه من علامات الرادی اللہ کی تقدیر دے راضی رہنے والے لوگوں کی یہی علامت ہوتی ہے یہی علامت ہوتی ہے اور زمینہ کی خاطر بہتا نہیں لڑتے زمینہ کی خاطر بہتا نہیں لڑتے چھوڑ دے اگلا قبضہ کرے اگلا کھوئے آخر مولا حساب کرے گا مالک یوم الدین ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ اللہ فرماتا ہے ایسا رتی برابر بھی کسی تے ظلم نہیں ہو دیا گے اگر رب ہے آپ ہی سنبھالے گا انہوں رب نے چھا دینا اگے سنو یہ سب ہو گئی گلا 8ویں گل فرمایا بڑی گل ہے اگر اندر پیدا ہو جائے تو بڑی بڑی گل ہے یہ دارا با لفظ پڑھ دینا یہ دارا با اور تعالی دا وتفاعل ہے سنو فرمایا کو مارے ٹھڈے ڈنڈے مارے ٹھڈے مارے اگر اپنے وفائی کرے روٹی دے بہانے ساتھ کے پھر ٹھڈا مار کے پڑھ کے پڑھ روٹی دے بہانے سدیا وہ تو میرے آ رہے ٹھڈا مار کے پڑھ کر دے اور تارا حال ہو کس طرح وہ روٹی پا دے میرا سنو عجابا ولم یحقق تلچ موڑ کینا نہیں رکھتا پچھلی بھول جاتا مارا گیا ادھر جو مرضی کوئی کر لے جو مرضی کوئی کر لے پر مارا گیا ادھر نیکی والا معاملہ چکرے علامات ولم یحقق علامات پچھلیاں گلاں نوں دل وچ نہیں رکھدا رب دا بندہ سمجھ کے بھلا چھڑدا ہے ذالک من علامات الخاشعین جڑے رب تو ڈرن والے ہوندے نے نا انہاں دی علامت ہوندی ہے ہاں پچھلیاں گلاں کیوں خلق الانسان ضعیفا رب فرماتا ہے انسان کو سب بڑا کمزور بنایا انسان کو سب بڑا رب بنانے والا ہے رب بنانے والا فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا انسان بڑا مارا بنایا ہے ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا فرماتا ہے انسان انسان بڑی ہوری طبیعت ہے رب کہے فرماتا ہے اذا مسه الشر جزوعا جب ان کو تکلیف پہنچے نا جزوعا اور مجالے دیکھدا بھی پیا ہے بڑے بڑے اجڑے تے سمر گئے رب نے ہن تک جو آباد رکھے ہے کہ مارا جو کھا گئی ہے تیرے لگدا پیا مارا جو اجڑدا ہے پیا تو رب نے لکھاں نو آباد کیتا تے کر دے سی صبر کر پر نا الا مسہ الشر جزوعا و الا مسہ الخير منوعا ہوئی میرے شوش رواشو کر دے رہا مجال کے کو منہ باندھ رکھے و الا مسہ الخير منوعا جی اگر یہ خیر تو 4 پہیے لب جان اسا سکھ دئیے اور منوعا
یاد ہی نہیں کرتا اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه کی سیئت اذا مس الانسان الضر تکلیف پہنچے دعانا بڑے ہچک چک کے پکار کر کے دعانا بڑا پکارے گا بڑا روے گا مجھے گیا جو ہو گیا جنبی ہی لمحہ پہ جنبی قائدن نیند نہیں آ رہی پھر بیٹھ گیا قائدن قائمہ بیٹھے میں سکون نہیں آیا بے چینی نہ ٹر رہے پھر رہا ہے ہائے ہائے کر رہے اللہ فرماتا فلما کشفنا عنہ درہ اسا دے دو کٹا دئیے مرہ کألم یدونا الى در مسا مور ساڈے کول انج لنگدا ہے جویں نے کدے سب پکارے ہی نہیں بول جاندا سا رب تے ساڈا اور بھول جاندا ہے اور ہر شے بھول جاندا ہے مول نہیں چاہتا رہندا کہ پڑھن والا پڑھ بھی سکدا ہے ہاں پڑھن والا پڑھ بھی سکدا ہے وہ برباد کر کے آوے اجاڑ کے آوے اجاڑ بھی سکدا ہے بھول جاندا ہے اللہ فرماتا ہے فلما کشفنا عنہ درہ اسا جو تکلیف ہٹا دینے ہیں مرہ ساڈے کول یہ جو گزردا ہے کہ علم یجمنا ان موڑیا دی ہائے سب بھول جاتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں موڑو میں آکھیا کہ اللہ یجمنا مطلب کہ بندہ ترجمہ ہے انہیں گویا کہ سن کدے پکارے کدے نہیں پکاریا سی اور تیری چیخاں پکارا دیا بھول گئی یار اور تیری تصویراں بڑی ہوئی تے تیرے سامنے ہوئی تے کیویں روندا سی اے تے وہ تیرا حال ویکھن والا سی پر رب نے موڑی پردے پا کے رکھیا سی پردے پا کے رکھیا سی کلم یدعونا الى در مسا تینوں کدے تکلیف اپنی نہیں دوبارہ موڑ کدے نہیں ہوئی جب پہلی بار گل سکنا دوبارہ بھی گل سکنا کینڈے وچ رہ چلو اگے گل پوری کر چھتی نہ توجہ ہے ذرا ذوق سے بولو سبحان اللہ اگلی گل سنو فرمایا اذا حضر الاكل چلو ترجمہ کرنا فرمایا جس وقت کھانا آ جائے نا کھانا آ گیا جلس بعیدا دور کے بڑے نیرے نے ایتھے کہ ذوق کی گل ہے ایک ذوق کی گل ہے لومڑی دی نا چلاکی بڑی مشہور ہے حیات الحیوان سے یہ گل سنا ہے حیات الحیوان سے دیکھیں بزرگ ایسے فرماتے ہیں کہ جا رہے سے سفر کر رہے ہیں وہ تھے نا دو تین مرغیاں ہیں سارے بولا سب پکا کے رکھی ہیں کھانا واسطے تیاری کر رہے ساتھ سے ہو رہا ہے ایسا اتنی دیر میں کوئی لومڑی آئی وہ نے پورا کا پورا مرغی تھا جب اسی چکر میں بڑا باٹے چڑھے بھی بڑی بری کی تھی سلیم صاحب گھر سن سبحان اللہ اس انہی ایسے افسوس بیٹھے سے انہی دیر میں کوئی لومڑی منہ چلے ہوئے مرغی پائی ہوئی مٹھی مٹھی لگی آ گئی لگتا ہے مسافر بندے رب نے ساری دعا قبول کر لی اس لوگوں نے سارے ترس آ گئے واپسی دین واسطے آ گئے اسی پیچھے ہو کے بیٹھ گئے متا ڈر نہ لے نہ ہوئے رکھ کے نہ جاوے نیڑے نہ آئے اسی پیچھے ہو کے بیٹھ گئے کول آئی نا جب کول پہنچی اسی سجدہ چاہے مرغی رکھے گی اوڑے جکتا کول آ کے سب چکاوا دے کے جی دوسری ککڑی آئی انہوں منہ پایا گیا اسی نے پیچھے ہو گیا ہے تجھے ککڑے خیر چلو مرنا پرا ہو کے بھوے گا وجہ ضرورت ہے بھین نہ رہے گا یہ پرکی پان گے تو ٹھیک ہے مگر نہیں دی مرضی ہے یہ تو تفسیر سی مگر میں اس گل آخری گل سنا کے گل ختم کرنا فرمایا ہائے ہائے یہ گل فرمایا جو عادت ہے مسکین لوگ آدھے مسکین یہ میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا فی الحال اگے آخری گل سنو فرمایا اذا راحت من مکان لا يلتفت الیہ جڑی تھا ایک بار چھڈ وئی جائے موڑ کے ویکھ جائے جڑی تھا ایک بار چھڈ وئی جڑے بندے نے چھڈ وئی جڑی تھا چھڈ وئی ایک بار چھڈ وئی لا يلتفت الیہ بس ختم لا يلتفت ادھر توجہ نہیں کرتا وهذه من علامات المحزونین فرمایا جڑے غم زدہ رہنے والے بندے ہو جائیں یہ وہ نہ دے رہا کیونکہ تو بچا کے